اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ہم جو اب بچھڑ گئے ہیں تو اب ہمارا ملنا ناممکن سا ہے۔ اب ہم اگر ملے بھی تو صرف خواب میں ملیں گے، لیکن خواب میں ملنے پر وہ پہلے جیسا پیار نہیں ہوگا، وہ پہلے جیسا جوش نہیں ہوگا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے سوکھا ہوا پھول کتاب میں ہوتا ہے اس ایک شخص کی یاد میں، وہ پھول کتاب میں تو رہتا ہے لیکن اس میں پہلے جیسی مہک، پہلے جیسی خوشبو نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کی موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے۔ اس شعر میں فراز صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ چوٹ کھائے ہوئے لوگ ہیں، جو اندر سے اجڑے ہوئے لوگ ہیں، ان سے اگر وفا کی امید رکھو گے تو مل جائے گا، کیونکہ انہیں خود پتہ ہے کہ جب کوئی بے وفائی کرتا ہے تو انسان کو کیسا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تو پکا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے لوگ دوسروں سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ جیسے بڑے بڑے خزانے اکثر بنجر زمینوں میں ملتا ہے۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ دنیا کا جو غم ہے اس غم میں یار کا، جس سے پیار کرتے ہیں، اس کا غم بھی شامل کر لو، کیونکہ جیسے ایک شراب میں دوسرے شراب کو ملانے سے اس کا نشہ اور بڑھ جاتا ہے، ویسے ہی دونوں غم کو ملانے سے جینے کا مزہ بڑھ جائے گا، اس کا سامنا ایک بار میں کر پاؤ گے۔ دونوں غم کا سامنا الگ الگ کرنے سے زیادہ دکھ ہوگا۔ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے۔ جب فرشتے خدا سے ملنے جاتے ہیں تو ان کے بیچ بہت زیادہ پردہ ہوتا ہے۔ فرشتوں نے بھی آج تک خدا کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اس شعر میں فراز صاحب کہتے ہیں تو نہ تو خدا ہے نہ ہی میرا جو عشق ہے وہ فرشتہ ہے، ہم دونوں ہی انسان ہیں، تو ان کے جیسے ہم پردے میں کیوں ملے۔ ہم جب بھی ملے دنیا کو دکھا کے ملے۔ آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا جب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ یہ شعر عشق وشق پیار ویار سے ہٹ کر کے شعر ہے۔ اس شعر میں فراز صاحب ویسے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہیں جن لوگوں کو کرانتیکاری سوچ رکھنے کے لیے مار دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ دار پرانے زمانے میں لوگوں کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لکڑی کا بڑا چوکھٹ کو کہا جاتا ہے۔ فراز صاحب کہتے ہیں کہ جن کرانتیکاری باتوں کے لیے ہمیں پھانسی کے تختے پہ لے آیا گیا ہے، وہی باتیں کل اسکول میں کتابوں میں پڑھائی جائے گی۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہم شہید بھگت سنگھ کی کہانی لے سکتے ہیں کہ کیسے ان کو اپنے کرانتیکاری آزادی کی سوچ رکھنے کے لیے انگریزوں دوارا پھانسی کے تختے پہ لا کر شہید کر دیا گیا، لیکن آج ہم ان کی کہانی کو بڑے ناز سے کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ہر بچے بوڑھے جوان کو ان کی کہانی پتہ ہے اور دل میں بسی ہے۔ اب نہ وہ میں نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو شخص تمنا کے سرابوں میں ملے۔ ہمارے بیچ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب نہ میں وہ رہا جو کبھی تم سے پیار کرتا تھا، نہ تم وہ رہے جو مجھ سے پیار کرتے تھے۔ ہم نے جو بھی وقت جو بھی پل پہلے گزارے وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے، مانو ہمارے بیچ کبھی کچھ رہا ہی نہیں ہو، مانو ہم دونوں کا ملنا بھی ایک جھوٹ ہے۔ جیسے ریگستان میں دور سے دیکھنے پہ پانی دکھتا ہے،
لیکن پاس جاؤ تو کچھ نہیں۔ اس جیسے ہی ہم دور سے ساتھ تو دکھتے تھے لیکن اصل میں ہم ساتھ نہیں تھے۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ دوستو، آپ کو یہ غزل کیسی لگی اور غزل کا ایکسپلینیشن کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور دوستو، میں نے بس اپنے سمجھ سے جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں بس وہی اس میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو کہیں لگا ہو کہ میں نے کچھ غلط بتایا ہو یا کوئی کمی رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ باقی اردو پوئٹری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل روکے سکن کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔